السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق ارکان اسلام کی مشق کا سوال نمبر 1، ارکان اسلام سے کیا مراد ہے؟ پیارے بچوں، اس سوال کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ بچوں، آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 12 پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے، ارکان اسلام سے کیا مراد ہے۔ یہاں سے یہ پیرا شروع ہوتا ہے، یہاں سے آپ نشان لگائیے گا اپنی کتاب کے اوپر۔ پیارے بچوں، ارکان رکن کی جمع ہے۔ ارکان جو ہے یہ ہے رکن کی جمع۔ رکن ایک لفظ ہے، اس کی جمع ارکان ہے، جیسے واحد جمع جو ہوتا ہے، تو رکن واحد ہے اور اس کی جمع ارکان ہے۔ تو پیارے بچوں، جس کا معنی ہے ستون یا کسی چیز کا لازمی حصہ، مطلب کسی چیز کا جو لازم ہوتا ہے جو حصہ، اسے ارکان کہا جاتا ہے۔ یعنی کسی بھی چیز کا جو لازم حصہ ہوتا ہے، جو ایسا جز ہوتا ہے جس کے بغیر وہ چیز نامکمل ہے، اس کو اس کا رکن، ستون یا اس کا لازمی حصہ یا جز کہتے ہیں۔ تو جس طرح ایک عمارت ستونوں کے بغیر کھڑی نہیں رہ سکتی، ستون پلرز ہوتے ہیں، پلرز، تو جس طرح ایک عمارت ستونوں کے بغیر کھڑی نہیں رہ سکتی، اسی طرح اسلام کی عمارت بھی خاص ستونوں پر قائم ہے، خاص ستونوں پر، خاص حصوں پر، خاص اجزاء پر قائم ہے۔ یہ ستون دراصل وہ اہم عبادات ہیں جن کے بغیر اسلام کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی جو اسلام کے ارکان ہیں وہ ایسے خاص، یعنی اسلام کے حصے ہیں جن کے بغیر اسلام کی عمارت کو مکمل کرنا ناممکن ہے۔ یعنی یہ وہ اہم ترین اور ضروری حصے ہیں اسلام کے جن کو مکمل کرنے کے بعد ہی اسلام مکمل ہوتا ہے۔ تو ان عبادات کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے، ان عبادات کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، 5 اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ ان میں سے نمبر 1 توحید و رسالت کی گواہی دینا، یعنی اللہ کو ایک ماننا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کے علاوہ 1,24,000 کم و بیش جو پیغمبر اور نبی آئے ان پر ایمان رکھنا۔ لیکن چونکہ ہم امت محمدیہ میں ہیں، اس لیے ہمیں 1,24,000 پیغمبر جو ہیں ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے، لیکن رسالت کی جو ہم گواہی دیتے ہیں، جو ہمارے نبی اور ہمارے رسول ہیں، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو توحید و رسالت کی گواہی دینا یعنی اللہ کو ایک ماننا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ماننا، یہ ہے اسلام کا پہلا رکن۔ دوسرا، نماز قائم کرنا۔ اسلام کا دوسرا رکن ہے نماز قائم کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو 5 وقت کی نماز ہم پر فرض قرار دی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسے قائم کریں، ہم 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، یعنی اللہ کے راستے میں اپنے حلال طریقے سے کمائے گئے مال میں سے خرچ کرنا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ تو اسلام کا تیسرا رکن ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4 رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اسلام کا یہ چوتھا رکن ہے کہ رمضان میں روزے رکھنا تمام مسلمانوں پر فرض ہیں۔ اسلام کا 5واں رکن ہے حج ادا کرنا، اللہ کے گھر کی زیارت کرنا، خانہ کعبہ کا حج کرنا اسلام کا 5واں رکن ہے۔ پیارے بچوں، آپ اس سوال کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا یہاں تک، اور جو سوالات آپ کو دیے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔